آج کل جو خواتین ہیں جو گھروں میں شادی ہو کے نئی نئی دلہنیں جا رہی ہیں، انہوں نے ساس سسر کا احترام بالکل ختم کر دیا. یہ چیز ہمارے معاشرے سے بالکل ختم. اور اس پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے پاس ابھی ایک ہفتہ پہلے ایسا ایک سوال آیا. ایک پٹھان نے سوال کیا. اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں نے میرے والدین کی بڑی خدمت کی اور گھر کو ایک جنت بنا دیا، تو اس کی برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہماری اولادیں جوان ہوئی. بہت انہوں نے بڑی زبردست بتایا. کہہ رہے اب جو ہمارے گھر میں چھوٹے بھائیوں کی بیویاں آ رہی ہیں وہ پڑھی لکھی زیادہ ہیں، انہوں نے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں. ان سے جب ساس سسر کی خدمت کا ہم کہتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کا کہتے ہیں، تو فوراً کہتی ہیں کسی بھی مفتی سے پوچھ لو بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب؟ بولو بھائی نہیں. میں نے ان کو مسئلہ ریٹن میں مسئلہ لکھ کر دیا. میں نے کہا مسئلے کی روح سے تو بات درست ہے کہ عورت پر ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں، مسئلے کی روح سے درست ہے یہ، لیکن لازم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اخلاقیات میں یہ چیز داخل ہے؟ میں نے کہا لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کو آپ اس کا خیال کریں. آپ لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی بس میں کھڑا ہو تو آپ اس کو سیٹ دیں. لازم تھوڑی ہے. لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہو تو آپ پانی کا اس کو پہلے پوچھ لیں، آپ پانی پی لیں، کوئی پولیس تھوڑی پکڑے گی آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میں نے کہا کہ قرآن مجید نے اہل جنت کی جو علامات بیان کی ہیں، ان علامات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد جو بیان کی ہیں، ان حقوق العباد میں آپ دیکھیں تو سب سے ساس سسر کئی لحاظ سے بہو پر لازم ہو جائے گا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. کئی لحاظ. سب سے پہلا قرآن مجید میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، بہت تاکید کے ساتھ. ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کا بھائی آئے آپ سے پانی مانگے، آپ کہے میرے اوپر آپ کو پانی پلانا واجب نہیں ہے. مسئلے کی روح سے تو صحیح ہے، واجب نہیں. ہر آدمی کی دو ٹانگیں اللہ نے دی، خود اٹھ کے پی لے. لیکن آپ کوئی انسان کے بچے کہلاؤ گے یہ مسئلہ بیان کر کے؟ بولو بھائی. بولے بھائی رشتہ ہے یار، خونی رشتہ ہے. وہ آیا اس نے پانی مانگ لیا تو اٹھا کے پلا دو. اس مانگ لیا تو کیا ہے اس نے؟ بلکہ وہ آدمی آپ سے اگر 50 روپے مانگتا ہے، مسئلے کی روح سے تو یہی ہے کہ آپ کے ذمہ اس کو 50 روپے دینا نہیں ہے. 50 روپے دینا اس وقت ہوگا جب وہ بالکل غریب ہو اور روٹی کو ترس رہا ہو، تو پھر آپ پر واجب ہوگا کہ اس کو روٹی کھلائیں. اب بھائی آیا آپ کے اور کہہ رہے یار 100 روپے مل جائیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ شرعن و عقلن کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، جب تک تمہیں شدید ضرورت نہ ہو، اور ضرورت کا مطلب روٹی سالن کھانا تو مل رہا ہے نا. ناشتہ کیا تھا صبح؟ ہاں ناشتہ کیا تھا. دوپہر کا کھانا تو ویسے ہی واجب نہیں ہے. دوپہر کا کھانا تو شرعن 2 ٹائم کا کھانا ہے، صبح اور ایک رات کو، تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. ٹھیک ہے مفتی سے پوچھو گے، مفتی یہی کہے گا کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ بھائی کو آپ 100 روپے دیں، کیونکہ اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے. لیکن خود اس مفتی کی نگاہوں میں آپ گر جاؤ گے کہ نہیں گر جاؤ گے؟ یار بھائی 100 روپے مانگ رہے، اس کے لیے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، پکڑا دو یار 100 روپے اس کو. بھائی پھر کس بات کا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اور رشتہ داروں کی اللہ نے 2 قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ نے تمہیں پانی سے بنایا، 2 خاندان دی، ایک ددیال ننیال والا اور شادی کے بعد سسرال والا. یہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. 2 خاندان ہیں، ایک خونی رشتے والا اور دوسرا سسرال والا. تو اللہ نے دونوں کو ساتھ ذکر کیا. تو سسرال والے رشتے میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ ساس اور سسر کا ہوتا ہے، شوہر کے والدین کا. اس سے زیادہ قریبی رشتہ سسرال میں اور یعنی مقدس رشتہ کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ نے پردہ ختم کر دیا عورت کا کہ سسر باپ کی جگہ ہے، اس سے پردہ فرض نہیں ہے. سسر بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا. بیٹا اگر مر بھی جائے نا، بلکہ یہاں تک ہے آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا، رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی، رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی، تو آپ اس خاتون کی ماں سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے. صرف نکاح ہونے سے بیوی کی ماں آپ کی ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، اور پردہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم. حالانکہ جس کو طلاق دی اس سے تو پردہ ہوگا، اس کی ماں سے پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی چند سیکنڈ کے لیے ساس بنی تھی. اسی طرح اس لڑکے کا باپ اپنی اس بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا. تو ایسا مقدس رشتہ کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا، باپ بن گئے ہو. تو رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں اگر حکم ہے
تو آپ بتاؤ اس سے بڑی رشتہ داری توڑنے کا کوئی سبب ہوگا کہ بوڑھی ساس اور بوڑھے سسر ہیں, ان کو ضرورت ہے کھانے کی, روٹی کی, اور بہو کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں. یہ رشتہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ تو قطع رحمی میں یہ چیز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دوسری بات یہ کہ رشتہ داری جوڑنے میں شوہر بھی تو رشتہ دار ہے نا آپ کا. بھائی خواتین کا شوہر بھی تو کچھ لگتا ہے نا ان کا. خواتین کے جو میاں ہیں ان کے کچھ لگتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ شوہر لگتا ہے بھائی. تو شوہر کو سے تعلق جوڑنا یہ بھی تو صلہ رحمی میں ہے.